نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا عظیم نبی بنا کر بھیجا کہ جنہوں نے بھی آقائے نامدار سے بات کی، آقائے نامدار کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایک پہلوان تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کی گواہی اس وقت تک نہیں دوں گا کہ جب تک آپ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے کشتی کا۔ اگر آپ نے مجھے نیچے گرا دیا تو میں نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، تو میں مان جاؤں گا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس نے کلمہ پڑھنا ہوتا تو ویسے بھی پڑھ لیتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ویسے ہی کمال کا نبی بنا کر بھیجا۔ جس نے بھی آقا کو دیکھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کے لیے اس نے آخر کشتی کے لیے یہ بات کیوں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ میرے سامنے، میرا مقابلہ کرو۔ فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، چلو اس بہانے آپ نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاسم کی کتنی بڑی عظیم شان ہے کہ آقا اس پہلوان سے کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ تاریخی روایت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ اتنا پہلوان تھا جس کا نام رکامہ تھا۔ وہ رکامہ نامی پہلوان اتنا طاقتور تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا۔ ایسا چالاک اور ایسا طاقتور گھوڑا تھا کہ وہ جو شخص بھی اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا وہ اچھل کے اس کو نیچے گرا دیتا تھا اور اس کو اپنے اوپر بٹھانے نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس رکامہ نامی پہلوان کے ایک پوتے محمد بن یزید نے اسے بلایا اور کہا کہ اے رکامہ، یہ سرکش گھوڑا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا اور کسی کو اپنے پیٹھ پہ بیٹھنے ہی نہیں دے رہا، تو ہی اسے قابو کر۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ رکامہ نامی پہلوان اچھل کے اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اس گھوڑے نے بہت زور لگایا لیکن اس پہلوان کو وہ نیچے نہ گرا سکا۔ تو اس رکامہ نامی پہلوان نے اپنی دونوں رانوں کے ساتھ اس کو ایسا دبایا گھوڑے کو کہ اس کی ہڈیاں اور پسیاں الگ ہو گئیں اور اس کا پیٹ پھٹا اور اندر سے جتنی بھی آنتیں تھیں وہ ساری باہر نکل گئی۔ اتنا بڑا طاقتور تھا۔ اس رکامہ نامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی، فرمایا آ جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رکامہ نامی پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کے یوں زمین پر مار دیا۔ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ پکڑ کر زمین پہ گرا دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ میں ویسے مذاق کر رہا تھا، اب آئیں۔ تو تیسری مرتبہ اس نے مقابلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے زمین پر نیچے گرا دیا۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں کسی پہلوان نے بھی میری کمر کو زمین پر نہیں لگایا۔ اے اللہ کے رسول، واقعی آپ شخص ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ مجھے زمین پر گرا دی اور میری کمر زمین پر لگا دی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کلمہ پڑھائیں، میں آپ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھائیں، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جس نے عمل کیا، ایسی امت کا یہ جہان بھی بنا اور آخرت والا جہان بھی بنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔